बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, जवान से पूछा कि ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, बाप है तो आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप अगर पेशाब करे तो उस मोहब्बत में इस तरह पेशाब को धोना जैसे बचपन में तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, कहा कि या रसूल अल्लाह गजब हो गया। क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कितना बड़ा है? कहा जमीन से भी बड़ा। कहा जमीन से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा आसमान से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा अर्श से भी बड़ा। कहा या रसूल अल्लाह क्या होगा, इतना बड़ा गुनाह हो गया। कहा घबराना नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारा बाप जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा सुभान अल्लाह। कहा जल्दी से जाओ बाप के दाढ़ी पकड़ो, जल्दी से जाओ माँ के पांव पकड़ो, अपने गुनाह के लिए दुआ कराओ। अरे अर्श से बड़ा गुनाह तुम्हारे माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। कोई जवान अगर वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, दाढ़ी के बाल पक रहे हैं, सर के बाल पक रहे हैं, तो क्यों पक रहे हैं ये राज आपको बता रहा हूं। वक्त से पहले बूढ़ा हो रहा है, जवानी में मौत आ रही है और सोना को भी छू रहा है तो कोयला बन जाता, तो समझ जाइए ये दारू पीने वाला जवान है, ये दारू की नहुसत है। वक्त से पहले बूढ़ा हो गया, सोना को भी छू ले तो कोयला बन जाता है और जवानी में उसकी मौत आ रही। आपके घर में पैसा है, नजर ही नहीं आ रहा। आप कदम उठाना चाहते हैं मस्जिद की तरफ उठता ही नहीं है। आप अपने घर में आते हैं सुकून के लिए, आपको सुकून मिलता ही नहीं है। मतलब साफ है कि आपके घर में हराम कमाई है, जिसका नतीजा है कि कदम गलत उठ रहा है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है। और आप अगर नेकी करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा नजर नहीं आ रहा। दो आदमी बड़े दोस्त एक अंडे को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। एक पान को काट करके खा रहे हैं, एक टुकड़ा ये एक टुकड़ा वो। लेकिन एक दूसरे को साथ रहने वाले, एक दूसरे के साथ रहने वाले दो दोस्त, दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। राज है कि ये भी जुआ खेलने वाला है, वो भी जुआ खेलने वाला है। जब जुआ खेलने वाला दो आदमी जुआ खेलता है तो कोई जीतता है, कोई हारता है। हारने वाले को जीतने वाले पर गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। 10 लाख रुपया कमा करके बैठे हुए थे, 10 लाख एक दिन में खत्म हो गया और 10 साल के लिए 10 लाख रुपए कर्ज हो गया। ये कहां होता है ये आपको राज बता रहा हूं। 10 लाख रुपया 10 साल में कमाया था और एक दिन में खत्म हो गया। फिर 10 साल के लिए 10 लाख का कर्ज सर पर सवार हो गया। ये कहां होता है? जब आदमी नाम नमूद के लिए शादी ब्याह में पैसे को पानी की तरफ बहाता है। 10 लाख का कमाया हुआ 10 साल का पैसा एक दिन में बर्बाद हो जाता, उसके बाद आदमी 10 साल के लिए कर्ज में डूब जाया करता। नारवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, नारवा खर्च शादी में तुम छोड़ दो, लेने देने के कानून को तोड़ दो, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, खुद भी बचते रहो कर्ज के बोझ से, कौम को भी बचाने की कोशिश करो, हर तिजारत के शोबों के हामी बनो, सूद पर कर्ज ले ना भी तुम छोड़ दो, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को, अपने पैसों से तुम अपनी ही कौम को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। आप सोच रहे हैं कि नहीं दाया बाया हो गया शुरू में, अब नहीं होगा। जब तक मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम आपके बच्चों के हवाले से है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए,
अच्छा, वो लोग भी हाथ उठाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोग भी हाथ उठाए, तो उनका डबल का इरादा है क्या? अच्छा, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की तो खाना दाना सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा, आपको जो फरियाद सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, खून के आंसू रोएंगे आप। हमारा जवान, हमारा बच्चा 3 चीजों में पीछे है। नौकरी में पीछे है, 100 में सिर्फ 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, 98 गोल। तिजारत में हमारे बच्चे पीछे हैं, जानते हैं तिजारत कितने करते हैं? 100 में 5, 95 गोल। तालीम में हमारे बच्चे पीछे हैं, 100 में सिर्फ 4 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल हैं। मर्दों में 62% मर्द जाहिल हैं, औरतों में 72% औरत जाहिल है। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। बाप बादशाह है, बेटा कितना है? 11 बेटे का एक बाप है बादशाह। इंतकाल कर रहा है, 17 रुपया छोड़ करके जा रहा है। 17 रुपया, कहे तो हाथी के मुंह में जीरा होगा, क्या होने वाला है 17 रुपया से? तो उस बाप ने कहा कि मैं अपने बच्चे के मुकद्दर का मालिक नहीं हूं, मुकद्दर का मालिक खुदा है। मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अपने बच्चे को सबसे ज्यादा इल्म दिया है, सबसे ज्यादा तालीम दी है, माल नहीं दिया, खुदा के हवाले किया, मेरा बेटा गरीब नहीं रहेगा। बाप का इंतकाल हो गया, हर बेटा अपने वक्त का गवर्नर हो गया, माल नहीं दिया, इल्म दिया, बेटा माला माल हो गया। एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अब्दुल मलिक इब्न मरवान। इतना पैसा अपने बच्चों के लिए जमा किया कि तमाम बच्चों को बुला करके कहा घबराना नहीं है, इतना पैसा जमा कर दिया है कि बैठ करके खाओगे, टेंशन लेना नहीं है। बाप का इंतकाल हो गया, इल्म नहीं दिया, अपने बच्चे को माल और दौलत जमा करके दिया, इल्म नहीं दिया, इंतकाल कर गया। उसका पोता भीख का कटोरा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, लोगों से कहता है कि लोगों मुझको भीख दो, ये मस्जिद मेरे दादा ने बनाया, मेरा हाल बुरा है, मैं भीख मांगने पर मजबूर हूं। जिस बादशाह ने अपने बच्चों को माल दिया वो कंगाल हो गया, इल्म नहीं दिया। जिस बाप ने अपने बच्चे को इल्म दिया, माल नहीं दिया, वो माला माल हो गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आप जाहिल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर आपका एहसान याद रखें। हाथ उठा करके वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटे को झूले पर, औरत को चूल्हे पर बिठाएंगे, बेटी को चूल्हे पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। यहां आकर के आप फंसे, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाना है। जिसका बेटा जितना काला होता है बच्चा में, उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन उसको लगाती है, किसी तरह ये काला गोरा हो जाए। लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, साबुन काला, वो साबुन गोरा, साबुन काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता, आसमान से ही उतर के आया है काला। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी वो 14वीं का चांद समझती। बेटा काला है, माँ ने कान में कहा कि बेटा बहुत काले हो, बदसूरत हो, कोई अपनी जगह पर तुम्हें नहीं बिठाएगा। बेटा मगर एक काम करो, लोग तरक्की पर तुमको बिठाएंगे। बेटा बोला अम्मा कौन सा काम करना होगा कि लोग तरक्की पर बिठाएंगे? का तुम बदसूरत हो, तरक्की पर लोग बिठाएंगे, एक काम कर लो, रात दिन एक करके तालीम हासिल करो, जिस दिन सबसे ज्यादा इल्म हासिल कर लोगे उस दिन लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बिठाएंगे। बाप की नसीहत, माँ की नसीहत को बेटे ने कबूल किया, रात दिन एक करके यही काला और बदसूरत बच्चा मक्का का काजी बन गया। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। 2-3 पैगाम
آپ کی خدمت میں 10 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پھر ماشاءاللہ زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگا ہے. 3 منٹ کا صرف جلسہ ہے. آدمی گھر سے ترقی کرتا ہے اور جس کو گھر سے ترقی نہیں ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا. عدالت میں چلا گیا 2 بھائی کا جھگڑا اور 10 سال کے بعد عدالت میں فیصلہ ہوا کہ درخت کا جھگڑا ہے. کسی بھائی نے کہا میرا ہے, کسی بھائی نے کہا میرا ہے. جھگڑا چلا گیا عدالت میں. 10 سال کے بعد فیصلہ ہوا اور فیصلہ کیا آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. درخت کو کاٹ کر کے آدھا ایک کو دے دو, آدھا ایک کو دے دو. دونوں مقدمہ لڑ کر کے اتنا کنگال ہو چکا کہ درخت کٹانے کے پیسے نہیں تھے. لڑائی کو ختم کرو, گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کرو. میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ ترقی کے آسمان پر پہنچا دے گا. ایک بھائی مال کما کر کے وزیر بن گیا, دوسرا بھائی علم حاصل کر کے عالم بن گیا. وہ جو مالدار وزیر تھا وہ تانا مارتا ہے, تو لوٹا اٹھانے والا ہی رہا, تو جہاں کا تھا وہیں کا رہ گیا. میں نے مال جمع کیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اس بھائی نے کہا کہ تم مجھ کو تانا مارتے ہو جبکہ ہمارے ماں باپ ایک ہیں. تم ہم کو تانا مارتے ہو جبکہ ہم ایک بھائی ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک خون ہے, ایک رشتہ دار ہیں. تم ہم کو تانا مت دارو, مجھے حوصلہ دو. لیکن تم اس بات کو بھول گئے میں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے, حدیث کا علم حاصل کیا ہے. مجھے تو نبی کی میراث ملی, تمہیں قارون کی میراث ملی. میں جہاں پہنچا ہوں تم وہاں نہیں پہنچے. ایک بھائی چھوٹی منزل میں تھا, دوسرا بھائی اوپر کی منزل میں تھا. اوپر کی منزل میں جو بھائی تھا وہ 1 نمبر کا دیندار تھا اور نیچے کی منزل میں جو بھائی تھا وہ 1 نمبر کا پیکڑ تھا. ہر وقت دارو میں ڈوبا رہتا تھا. لیکن جو بھائی دارو میں ڈوبا رہتا تھا وہ اپنے کو گنہگار سمجھتا تھا. لیکن جو بھائی اوپر نماز پڑھتا تھا اپنے کو بڑا دیندار سمجھتا تھا, دوسرے کو حقیر سمجھتا تھا, اپنے کو عزیز سمجھتا تھا. یہ اس کی غلطی تھی, تکبر کرتا تھا. یہ اپنے کو چھوٹا سمجھتا تھا, وہ اپنے کو بڑا سمجھتا تھا. دیکھیے اللہ کا فیصلہ. اس سے کسی نے پوچھا اس کے بھائی کے بارے میں کہ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہا 1 نمبر کا جہنمی ہے, ہر وقت منہ میں دارو لگائے رہتا ہے. اس کی زبان سے نکلا اللہ نے لکھ دیا. خدا تانا نہیں مارتا دارو پینے والے کو, توبہ کے لیے انتظار کرتا ہے. اور اس بھائی کو دیکھو تانا مار رہا, اللہ کو پسند نہیں آیا. اس نے سوچا کہ یار 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے, کبھی میں نے گناہ نہیں کیا, چلو اپنے چھوٹے بھائی کے یہاں چلتے ہیں, 1 گلاس دارو پی لیتے ہیں. اوپر کا بھائی جو 25 سال سے نماز پڑھا وہ وہاں سے آیا کہ چھوٹے بھائی کی مجلس میں چلتے ہیں کہ کبھی گناہ نہیں کیا, 25 سال سے نیکی کیا, ایک دن جا کر کے 1 گلاس دارو پی لیتے. وہ وہاں سے چل رہا ہے اور چھوٹے بھائی کو احساس ہوا یار میں بہت بڑا گنہگار ہوں, رات دن دارو پیتا ہوں, چلتا ہوں اپنے بھائی سے ملاقات کر کے توبہ کرتا ہوں. یہ بھائی اپنے ارادے سے نیچے سے اوپر جا رہا ہے, وہ بھائی اپنے ارادے سے اوپر سے نیچے آ رہا. ملک الموت نے بیچ میں دونوں کی روح قبض کر لی, ایک کو جنت میں پہنچایا, ایک کو دوزخ میں پہنچایا. جو دارو پینے والا تھا وہ جنت میں پہنچ گیا توبے کے ارادے سے, اور جو نیک تھا تکبر کرتا تھا اور وہ دارو پینے کے ارادے سے نیچے آ رہا تھا, وہ نیک ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلا گیا اپنے بھائی کو تانا مارنے کی وجہ سے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں, آپ کو اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے کریے, نہیں کرنی مت کیجیے, لیکن تانا مت ماریے. تانا ماریں گے اللہ پکڑ لے گا. ایک بات یاد رکھیے, مری ہوئی مرغی کو آپ کتے کے سامنے ڈالیے, وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے, اور آپ مری ہوئی مرغی کوا کے سامنے پھینکیے, وہ الگ اسٹائل سے کھاتا ہے. دونوں کا فرق دکھا رہا ہوں. جب کوا کے سامنے مرغی پھینکی جاتی ہے تو اکیلا کوا کھاتا نہیں ہے, پورے میترا کے کوا کو ولیمے کی دعوت دیتا ہے. جب سارے کوا جمع ہو جاتے ہیں تب سب مل کر کے کھاتا ہے. لیکن کتے کو ڈال کر کے دیکھیے, وہ اکیلا کھائے گا, اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا. یاد رکھیے کتا کتا اس لیے ہے وہ اپنی قوم کو جینے نہیں دیتا, کوا کوا اس لیے ہے کہ اپنی قوم کے لیے جیتا ہے. اگر ہم جانور سے بدتر ہو گئے تو ہم اپنی قوم کے لیے نہیں جی سکتے. اگر ہم انسان ہیں, مسلمان ہیں, تو خود جئیں گے, اپنے بھائی کو بھی جینے دیں گے.
ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا عدالت میں جائے گا انشاءاللہ۔ مسلک کی نزاکت پر اکثر آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، کلمے کی حقیقت کو واحد بنیاد بنانا بھول گئے، بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بھائی سے ہے نفرت بھائی کو، بہنوں سے بغاوت بہنوں کو، اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے، اس دور میں بھائی بہنوں کو آپس میں ملانا بھول گئے۔ ہندو مسلمان بھائی اور یکجہتی بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام آ رہا، 3 منٹ کا سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بغل میں بشن پور ہے، یہاں ہمارے برادر وطن بھی رہتے ہیں، ان کے حوالے سے بڑا خوبصورت پیغام ہے، آپ لوگ بڑی بیداری کے ماحول میں سن رہے ہیں۔ میرا آخری پیغام ہے یہ، اس کے بعد عورتوں کے لیے صرف 2 پیغام ہے۔ میرے حصے کا جلسہ 7 منٹ میں مکمل ہو رہا، آپ پیشاب پخانہ کو روک کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، میں آپ کے بار بار بیداری کو ٹھٹول رہا ہوں۔ پیشاب پخانہ لگے 9 2 11 ہو جائے گا، پورا جلسہ خراب ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھر وید، اس میں لکھا ہوا ہے جب تکیہ پر سر رہے تمہارا رات میں تو ہمیشہ یہ سوچو جیسے میرے گھر میں سکھ ہے اسی طرح سب کے گھر میں سکھ ہو، اور جب تکیہ سے تمہاری آنکھ کھلے اور صبح کو اٹھو تو یہ سوچو، رگ وید میں لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی سکھ سے اٹھے اس کو دکھ نہ ملے، اپنی آنکھ سے وہ سکھ دیکھے کسی کو دکھ دیکھنے کا موقع نہ ملے، ایسا درد دوسرے کے لیے اپنے سینے میں رکھو۔ رگ وید میں لکھا ہوا ہے، اتھر وید میں لکھا ہوا۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے پنج تنترا، اس کتاب میں لکھا جو کہتا میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ تنگ نظر آدمی ہے، یہ کمینہ آدمی ہے، جو کہتا ہے یہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، سارا جہان میرا بھائی ہے، یہ اصل میں آدمی ہے، یہ شریف آدمی ہے، اس کا سینہ چوڑا ہے، یہ تنگ دل نہیں ہے۔ ایک آدمی ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھینس کا انڈا کیلے کا چھلکا بھیک کا کٹورا لے کر کے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ فٹ بال کھیل رہا تھا؟ ایک آدمی بولا بڑے بے شرم آدمی ہو، بھیک بھی مانگتے ہو، سر بھی اچھالتے ہو۔ کہا یار میں خاندانی فقیر ہوں، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر تھا، میرا خاندانی پیشہ ہے۔ ایک آدمی ہاتھ میں پیسہ لے کر کے بھیک دینے کے لیے آیا، سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے، اس کو بڑی حیرت ہوئی۔ دیکھو بھائی زور کا جھٹکا اس کو بھی لگ رہا ہے، ہاتھ اٹھا سر جھکا کر کے اس کو بھیک دے رہا ہے۔ اس آدمی کو بڑی حیرت ہوئی کہ تم تو شریف آدمی ہو یار، بھیک دینے والے ہو، سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ سر جھکا کر کے تو بھیک ہم کو مانگنا چاہیے، ہم تو بے شرم آدمی بھیک بھی مانگ رہے سر بھی اٹھا رہے، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کا جواب سنیے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے تمہارے لیے میری جیب میں پیسہ دیا، اس کے بعد تم کو بھیک کا کٹورا لے کر کے کھڑا کیا، میرا راستہ کہیں اور نکل رہا تھا، اللہ نے اس راستے سے موڑ کر کے ہم کو تمہارے پاس بھیج دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، نام میرا ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا، سر اٹھا کر کے بھیک نہیں۔ کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، کس سے سیکھے خان جی ایسی انوکھی دان، دام گرا سے دیوت ہو، دام گرا سے دیوت ہو، نیچے راکھوں نے، نیچے راکھوں نے، دینے والا دیوت، دیوت ہے دن ہے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، لوگ بھرم مجھ پر کرے، یہاں سے نیچے نے، یہاں سے نیچے نے۔ رام جی کو بنواس ہو رہا، 14 سال کے لیے محل کو چھوڑ کر کے جنگل جانا پڑا، ماں بوڑھی، ماں زندہ ہے، جوان بیٹا 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت بیٹا محل چھوڑ کر کے جنگل جانے والا ہے، شیر بھی ہے، سانپ بھی ہے،
جان کا قدم قدم پر خطرہ ہے. ماں مایوس ہو کر کے کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. رام جی آشیرواد لینے کے لیے ماں کے پاس جب آئے تو دیکھا ماں مایوس بیٹھی ہوئی ہے. آنکھ سے آنسو چھلک گئے. سوچا کہ اگر آنکھ کے آنسو ماں دیکھ لے گی تو کلیجہ پھٹ جائے گا. جلدی سے کپڑے سے رام جی نے اپنی آنکھ کے آنسو کو چھپایا اور مسکرا کر کے کہا ماں آشیرواد دے دو, چند دن کے لیے مصیبت ہے, اس کے بعد راحت ہی راحت ہے. ماں نے کہا بیٹا میں تمہاری ماں ہوں, کوئی عام بات نہیں ہے کہ تم سے کہہ دوں کہ محل چھوڑ کر کے چلے جاؤ, 1 سال کے نہیں 14 سال کے لیے چلے جاؤ. میں تمہاری ماں ہوں, میں اپنے منہ سے اپنے چاند کو محل سے ہٹا کر کے جنگل نہیں بھیج سکتی. دوسرے لوگ کہتے ہیں تو جاؤ, اور تمہارا قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہماری شادی دولت والے کے یہاں ہو گئی, کرسی کا جھگڑا ہو گیا. آج اس جھگڑے کی وجہ سے میرے بیٹے کو گھر سے نکل کر کے جنگل جانا پڑ رہا ہے. دیکھا کہ ماں بےتاب ہو رہی ہے, ماں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. تو رام جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا ماں, پاؤں پکڑ کر کے کہا کہ ماں اپنے دل کو مضبوط کرو, صبر کرو. جو پھول گھر میں کھلتا ہے جب وہ مرجھا جاتا ہے تو سب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن جو پھول جنگل میں کھلتا ہے وہ خدا کے بھروسے کھلتا ہے. میری ماں تو خدا کے حوالے کر دے, مجھ کو جنگل بھیج دے, اگر وہ خدا مہربان ہوا تو ماں کے گود سے بہتر جنگل کے دامن کو بنا دے گا. چھوڑ کے اپنے محل 2 محلے جنگل جنگل پھرنا, اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا. چھوڑ کے اپنے محل 2 محلے جنگل جنگل پھرنا, اوروں کے سکھ چین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا. ہے یہی رام کے لیک کی ریکھا, آ گیا اب وشواس. جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے رامائن. اس میں لکھا ہے کہ لکشمن جی دیور ہیں اور سیتا جی بھابھی ہیں. لکشمن جی سے پوچھا جا رہا آپ کی بھابھی سیتا ہیں, آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہے؟ ناک نقشہ کیسا تھا, کالی تھی یا گوری تھی, دیکھنے میں کیسی لگتی تھی؟ دیور سے پوچھا جا رہا ہے بھابھی کے بارے میں. تو دیور نے کہا کہ وہ تو گھونگھٹ ڈال کر کے رہتی تھی, پردے کے اندر رہتی تھی, میں نے کہاں چہرہ دیکھا. اگر گھر سے باہر نکلی تو گھونگھٹ ڈال لیا, پردے سے باہر نکلی, چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. چلتے ہوئے صرف پیر دیکھا ہے, آج تک چہرہ نہیں دیکھا. اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا, سچ پوچھو تو ہر شخص, سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا. شنکر بھی یہاں, رام بھی اور کرشن یہ بولے, ہر شخص کا بس ایک ہی بھگوان ہے بابا. لکشمن نے کبھی سیتا کا لیلار نہ دیکھا, مذہب کے پرکھنے کی یہ پہچان ہے بابا. مذہب نہیں سکھاتا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا. پیغام ختم ہو گیا. ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ سے وعدہ لینا ہے, دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے, ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیے بائی پاس چلے گئے. دل ملائے بغیر کچھ ہونے والا نہیں, پہلے دل ملانا ہوگا, اس کے بعد ہاتھ ملانا ہوگا. آپ کی بیداری کو ٹٹول کر کے آخری پیغام ماں باپ کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. ماں باپ کو کما کر کے کھلائیں گے, شادی سے پہلے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ بالکل آسان ہے, کما کر کے تو شادی کے بعد کھلا کر کے دکھائیے, تب کمال ہے. دوپٹے کی ہوا لگتی ہے, قبلہ بدل جاتا ہے. ماں باپ کے حوالے سے پیغام ہے, سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا, 3 منٹ میں نکل جائے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے جلسہ نکال دیا. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے جوان بیٹے کو دین دنیا رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے. اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے, کنواری ہے, تو دعا کرتا ہوں اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے.
بیٹا جوان، بیٹا بیمار پڑا ہے، ماں بھی خدمت کر رہی ہے، بیوی بھی خدمت کر رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ اب مرتا بھی نہیں ہے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، مرتا بھی نہیں ہے کہ جنازے کا اعلان ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔ میری ماں بوڑھی ہو گئی، جوان بیٹا بیمار ہے، وہ بوڑھی ماں خدمت کر رہی ہے، کبھی اکتاتی نہیں ہے۔ یہ جوان بیوی 1 مہینے میں اکتا گئی اور میرے مرنے کی دعا کر رہی ہے۔ لوگ غلط بولتے ہیں کہ بیوی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، ماں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ چھاپے میں ایک آدمی پکڑا گیا، اسے پوچھا کہ بہت بڑے مالدار ہو؟ کہا بہت بڑا مالدار نہیں ہوں، 1 روپیہ صرف دن میں کماتا ہوں، اور خرچ کیسے کرتا ہوں؟ 4 آنا اپنے اوپر، 4 آنے سے قرض چکاتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، 4 آنا دریا میں ڈال دیتا ہوں۔ بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، کیا کہہ رہا کچھ نہیں سمجھا۔ کہا تم سمجھاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور 1 روپیہ کماتا ہوں دن بھر میں، اور 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو کھلا رہا ہوں، جب میں محتاج ہو جاؤں گا تو یہ بچے میرا قرض مجھ کو لوٹائیں گے۔ 4 آنا قرض میں دے رہا ہوں، بچے کو کھلا رہا ہوں، 4 آنے سے قرض چکا رہا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ نے جب میں چھوٹا تھا مجھ کو کما کر کے کھلایا، قرض چڑھا دیا، اسی قرض کو میں اتار رہا ہوں۔ کوئی بیٹا یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا میں ماں باپ کو کھلا رہا ہوں، کھلایا ہوا واپس کر رہا ہے، پہنا رہا ہوں، پہنایا ہوا واپس کر رہا ہے، علاج کر رہا ہوں، علاج کیا کرایا ہوا واپس کر رہا ہے، کوئی الگ سے احسان نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہا یہ جو بولے کہ 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں، یہ کیا کرتے ہو؟ کہا 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں، ساس سسر کو کھلاتا ہوں، نیکی کرو پانی میں ڈالو، کچھ ملنے والا نہیں۔ پہلی بار بیوی آئی اور کان میں کچھ کہہ رہی ہے شوہر کو، شوہر بڑا خوش ہو رہا ہے، بیوی کان میں کچھ کہہ رہی ہے، پہلی بار میکے سے سسرال آئی ہے لڑکی اور شوہر کو کان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ کان میں کیا کہا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، کلیجہ منہ کو آ جائے۔ وہ پہلی بار جو میکے سے سسرال لڑکی آئی ہے، وہ کان میں کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے آپ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ یہ جورو کا غلام بولتا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگلے ہی دن کرائے کے مکان میں ماں باپ کو رکھ دیا اور بیوی کو لے کر کے الگ ہو گئے۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بوڑھوا ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، ماں باپ بھائی بہن کو رولائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھ سارا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اپنی جگہ لے رہا ہوں۔ میں آپ کے حوصلے کو سلام کر رہا ہوں، آپ کا حوصلہ اتنا مضبوط ہے کہ مجھ کو آپ پانی پلا دیں گے، میرا ہی پنکچر ہو جائے گا، لیکن یہ غلطی نہیں کروں گا، آپ کو پیاسا چھوڑ کر کے جاؤں گا۔ 3 منٹ میں آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آ رہا، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس آخری پیغام سنا رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ جارج ٹاؤن نام کا پروفیسر ہے، 1996 میں بولتا ہے 25% عورت، 100 میں 25% عورت آوارہ ہو گئی موبائل میں غلط فلم دیکھنے کی وجہ سے، موبائل چلانے کی وجہ سے 25% لڑکی آوارہ ہو گئی۔
54% लड़की मोबाइल चलाने की वजह से आवारा लोगों को पसंद करती है। 54%, 25% आवारा, 54% आवारा लड़कों को, आवारा लड़कियों को पसंद करती है। दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क कौन सा है जानते हैं? स्वीडन। एक मुल्क है, उसमें इतना पैसा है कि लोग सोचते हैं यार पैसा लगाएंगे कहाँ। हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं, सोचते रहते हैं पैसा आएगा कहाँ से। उस मुल्क में इतना पैसा है कि लोग सोचते रहते हैं कि पैसा लगाएंगे कहाँ। लेकिन उस मुल्क में 80% जवान फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाता है, ट्रेन की पटरी में कट जाता है और जहर खा करके खुदकुशी कर लेता है। क्यों? बीवी नाफरमान निकली, नाफरमान बीवी की वजह से शौहर फांसी पर लटक गया। 1 साल में 80% जवान खुदकुशी पर लटक गए। जापान एक मुल्क है, उसमें 52% मर्दों ने कहा हमको मर्द होने पर खुशी नहीं है, अगर मर्द की जगह औरत होते तो बड़ी खुशी होती। अरे बेवकूफ हो, अल्लाह ने मर्द बनाया, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कहा कि नहीं, मर्द से बेहतर था कि औरत होते। कहा क्यों? कहा कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक मेरी जोरू हो जाती है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं रहती, इसलिए औरत होते तो अच्छा होता, मर्द होने पर खुश नहीं। आप लोग गलती से अपनी तनख्वाह का पैसा बीवी के हवाले मत कीजिएगा, वरना माँ बाप को भी पूछ करके खर्चा देना पड़ेगा। तीसरी बात याद रखें, सिडनी का डॉक्टर है, उसने कहा कि 48% मर्द पागल होते। यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप में 48% मर्द पागल होते हैं। किसकी वजह से? नाफरमान बीवी की वजह से। उसको घर में सुकून नहीं मिलता और वो सोच सोच करके दिमागी तवाजुन खो देता है। पागल होने वालों की लिस्ट है, 48% मर्द नाफरमान बीवी की वजह से पागल हो जाता है। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आपको बड़ी हैरत होगी। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। मुसलमानों ने निकाह को महंगा कर दिया। जाहिल से जाहिल लड़का बुलेट का डिमांड करता है, डबल सामान का डिमांड करता है। एक शादी में 10 लाख का खर्च है, गरीब बच्ची भाग गई। वो कम गुनहगार है, ये समाज गुनहगार है, जिसने ईमान भी अपनी लड़कियों की खराब की, अपने ईमान भी लड़कियों का खराब किया, आबरू भी बर्बाद किया। और जानते लड़की क्यों भाग रही है? माँ बाप ने आंख बंद करके बेटी का दाखिला करा दिया स्कूल में। ये भी नहीं देखा लड़की है तो लड़की के स्कूल में दाखिल कराना चाहिए, लड़के के स्कूल में दाखिल करा दिया। आवारा लड़के के चक्कर में लड़की भाग गई। बेटी कम गुनहगार है या माँ बाप ज्यादा गुनहगार? और माँ बाप ने जोश में आकर के स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को दे दिया। सूने घर में बकरी सवासी। अब खबर नहीं कि बेटी किससे बात कर रही है, कोई पहरा नहीं किया, लड़की भाग गई मोबाइल की वजह से। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अगर बच्चियों के ईमान की हिफाजत करनी है, आबरू की हिफाजत करनी है, आपको 3 काम करना है। लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल नहीं करना है, लड़की को लड़की के स्कूल में दाखिल करना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बगैर डिमांड के करेंगे इंशाअल्लाह। और लड़की के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल हवाले नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, कोई नंगे सर जाके बाजार टहले। शरीयत से कब तक बगावत रहेगी, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है, नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है, नमाज और रोजा की फुर्सत नहीं है। बताओ ये कैसे
سلامت رہے گی، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ میرے حصے کا جلسہ نکل گیا، آپ سے صرف 3 وعدہ لوں گا، زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اور 3 چیز کو آپ چھوڑ دیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو مصیبت چھوڑ دیں گے۔ مصیبت آتی ہے، حرام کمائیں گے مصیبت آئے گی، گناہ کریں گے مصیبت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے مصیبت آئے گی۔ آپ 3 چیز کو چھوڑیے، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کو مصیبت چھوڑ دے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط ماحول میں نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اور غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پڑھے کالج کے چکر میں، ہمارے صاحب کے دفتر میں، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کتاب نہ تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔